احوال اسکندر ذوالقرنین کا دریافت کا معتبر روایوں سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ کئی وجہ سے اسکندر کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ وہ کاف سے کاف تک گئے، یعنی مشرق سے مغرب تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے طول و عرض میں سیر کی۔ اور کرن کہتے ہیں 30 برس یا 80 برس یا 120 برس کو۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا ایک مرد عشق کرنن، اور اس مرد کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی۔ اور ایک دوسری روایت میں کرن گوشہ جہاں کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک گوشہ جہاں کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ بس اسکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اسی لیے کہتے ہیں۔ ان کے 2 شاخ تھے، ان کا تولد اسکندریہ میں ہوا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل اور مکے کے کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور بطور شرارت بدذاتی کر کے حضرت کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک یثرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعوی نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ تم کو تو علم توریت خوب معلوم ہے، لہٰذا ہمارے لیے چند مسئلے قدیم زمانہ گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو۔ یہاں کر ہم کو سوالات اس کے سکھا دو کہ ہم اس سے پوچھیں اور سوال کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت و زبور سے دیکھ دیکھ کر نکالے۔ مثلا ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں اور ان کا حال کیا تھا، اور اسکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتاب سے نکالے تھے، اور یہ سب سوالات و مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس ملعون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سوالات و جوابات شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ اگر آپ آئے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لائیں گے جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا، اور یہ جملہ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اور اس کا مکمل جواب دے دیں گے۔ لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اسی لیے 11 دن تک حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، کافر لوگ ہم پر طعنہ دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ آپ کی معروضات سن کر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعے کے دن ظہر کے وقت نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا، اور یہ فرمان خداوندی بھی اپنے ساتھ لائے، اور نہ کہو تم کسی کام کو کہ یہ کروں گا کل مگر جو اللہ چاہے، اور اگر بھول جاؤ تو بعد میں کہو انشاءاللہ، اگرچہ وقت گزر چکا ہو تو بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا خدا نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو یہ دشمنی سے کہتے تھے، بلکہ وہ خود منفعل ہیں۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے والضحیٰ سورت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسم بیان کر، اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ترجمہ، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی، دل میں بڑا تفکر پیدا ہوا، اور دل کے مقدر ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ چند سوالوں کے جوابات نہ بتا سکے۔ بس یہ صورت نازل ہوئی، پہلی قسم بیان فرمائی دھوپ کی اور رات کی، اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی 2 قدرتیں ہیں، اور وہ باطن میں بھی چاندنی ہے اور کبھی اندھیرا، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور بندہ سے اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت دور نہیں۔ یہ فوائد کتب تفاسیر میں لکھے ہیں۔ اور اگر اے نبی سوال کرے تجھ سے